میں اپنا گریف اپنا غم صرف کس سے شیئر کرتا ہوں؟ اللہ سے. ڈنڈورا نہیں پیٹا انہوں نے باہر جا کے, رشتے داروں کے پاس بیٹھ کے جو اپنا غم نہیں سنایا جا کے. تو گناہ گار بندہ جب اللہ کے پاس جاتا ہے تو اللہ کو بہت خوشی ہوتی ہے, اور شیطان ہمیں کہتا ہے کہ نہیں تیرے گناہ بہت ہیں, تو نے یہ کیا, تو نے وہ کیا. نہیں, یہ بالکل شیطان کا دھوکہ ہے کہ ہمیں اس چیز سے دور کر دے. تو بھائی اللہ تو پیسے بھی نہیں لیتے, آپ اللہ کے سامنے کیوں نہیں باتیں کرتے؟ ایگزیکٹ وہی بات کہ اللہ میری زندگی میں یہ چل رہا ہے, میں تھک گیا ہوں, مجھے ہدایت دیں, میں نہیں جانا چاہتا اس طرف, میں مشکلات میں ہوں, میرے اوپر بہت امتحان آ چکے ہیں, میں بس تھک چکا ہوں. آپ کیوں نہیں اس طرح بتاتے اللہ؟ اللہ کی جو فورسز ہیں نا, اللہ کی جو فوجیں ہیں, اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے, لیکن ہم اس سے بالکل غافل ہیں. شیطان نے ہمیں اس سے غافل کیا, ہم اللہ سے مدد مانگنے کی بجائے ہم دوسروں کے پاس بھاگتے ہیں. کامیاب بندہ کبھی مایوس نہیں ہوتا, چاہے حالات کیسے مرضی ہوں. کیوں؟ اسے پتا ہے کہ میں کس کی عبادت کرتا ہوں, جس کے ہاتھ میں ہر چیز ہے. تیسری بات, یہ ہے انبیاء کی کوالٹی جو اللہ نے ہمیں بتائی ہے. کامیاب ہونے کے لیے, زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو صرف شکایت کس سے کرو؟ اللہ سے. کمپلیننگ اونلی ٹو اللہ. کیوں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں اللہ؟ ہی سیڈ, اس نے کہا آئی اونلی کمپلین آف مائی گریف اینڈ سورو ٹو اللہ. میں اپنا گریف اپنا غم صرف کس سے شیئر کرتا ہوں؟ اللہ سے. ڈنڈورا نہیں پیٹا انہوں نے باہر جا کے, رشتے داروں کے پاس بیٹھ کے جو اپنا غم نہیں سنایا جا کے. لوگوں کو غم سنانے سے ہوتا کیا؟ مجھے صرف یہ سمجھ نہیں آتی کہ لوگ کو ہم غم سنائیں گے, ان میں سے کوئی چسکے لے گا ہمارا غم سن کے, مزے لے گا, اور کچھ جو ہے وہ مدد کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن ان کے بس میں وہ کام نہیں ہوگا. ہاں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل نہیں بتانا چاہیے. جو اچھے لوگ ہیں, جو سنسیئر ہیں ہمارے ساتھ, ان سے شیئر کرنا چاہیے. لیکن سکسیسفل لوگ ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے سارے غم اللہ سے شیئر کریں, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ میرا غم یا میری مشکل کون ہٹا سکتا ہے؟ صرف اللہ ہی ہٹا سکتے ہیں. انہیں کے ہاتھ میں. دل کون بدلتے ہیں؟ اللہ. ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں, جی اس کا دل بدل دو, یہ کر دو, وہ کر دو. دل بدلنے والے تو اللہ کے ہاتھ میں چابیاں ساری. کسی کا دل پھیرنا, اللہ کہتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے دل جو ہے اللہ کی انگلیوں کے بیچ میں, انسان کا جو دل ہے اللہ تعالیٰ اسے پھیر دیا کرتے ہیں, تو اللہ سے کہنا چاہیے نا دل پھیرنے کا. اب فائدہ کیا ہے اللہ سے غم شیئر کرنے کا؟ فائدہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا, دوسرا یہ کہ اگر مسئلہ حل نہیں ہوتا تو اللہ آپ کو ایسی قوت دے دیں گے کہ آپ اس مشکل سے مقابلہ کر سکیں. انسانوں سے غم شیئر کرنے کے نقصانات ہیں, کل کو آپ کو تانا دیں گے, یا کل کو آپ کو کہیں گے دیکھو ہر وقت جو ہے غم لائے پھرتا ہے میرے پاس, جبکہ اللہ ایک ایسے بادشاہ ہیں. آپ بادشاہ کے پاس جائیں نا, کسی دنیاوی بادشاہ کے پاس, اور اسے کہیں جی میں نے آپ سے بات شیئر کرنی ہے, اچھا چلو کرو. اگلے دن جائیں گے پھر سنیں گا, تیسرے دن جائیں گے پھر سنیں گا, چوتھے دن کہے گا یار تم ڈیلی آ جاتے ہو میرے پاس یہ بات لے کے, نکل جاؤ یہاں سے, روزانہ آ جاتے ہو. لیکن اللہ جو ہے وہ واحد بادشاہ ہیں اس کائنات کے, جو ناراض ہوتے ہیں کہ بندہ ان کے پاس نہ آئے. میں ہمیشہ مثال دیا کرتا ہوں, میں ٹیچر ہوں, اور نالائق اسٹوڈنٹ میرے پاس آئے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے. لائک کا تو مجھے پتا ہے اس میں تو آنا, لائک کا گریڈ اچھا آ جائے مجھے پتا ہے ٹھیک ہے اچھا آ گیا. نالائق اسٹوڈنٹ کبھی میرے پاس سوال پوچھنے آ جائے یا مدد مانگنے آ جائے, سر مجھے سمجھائیں, مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے. تو گناہ گار بندہ جب اللہ کے پاس جاتا ہے تو اللہ کو بہت خوشی ہوتی ہے, اور شیطان ہمیں کہتا ہے کہ نہیں تیرے گناہ بہت ہیں, تو نے یہ کیا, تو نے وہ کیا. نہیں, یہ بالکل شیطان کا دھوکہ ہے کہ ہمیں اس چیز سے دور کر دے. سورس آف پیس, السلام اللہ کا ایک نام ہے, ایک ایٹریبیوٹ ہے. السلام کا کیا مطلب ہے؟ گیور آف سیکورٹی, سیکورٹی دینے والا, تحفظ دینے والا. شیطان ہمیں تحفظ دینے والے سے دور کر دے گا, اس کے بغیر کوئی تحفظ نہیں ہے اللہ کے بغیر. تو اللہ سے بات کرنا. موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو آپ سنیے قرآن میں, سورہ طہ میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ چھڑی تھی نا, عصا تھا ان کے ہاتھ میں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ بڑا ایکسائٹڈ ہو گئے موسیٰ علیہ السلام. آپ سوچیں کہ آپ سے جو ہے وہ بہت بڑی کوئی سیلیبریٹی یا پرائم منسٹر بات کرنے آ جائے, آپ کتنا خوش ہوں گے. اسی طرح موسیٰ بڑے خوش تھے کہ رب العالمین, کائنات کا رب جو ہر چیز کو کنٹرول کر رہا ہے, مجھ سے بات کر رہا ہے. اللہ نے پوچھا موسیٰ, بڑے پیار سے پوچھا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا اللہ میرے ہاتھ میں میرا عصا ہے, اس سے میں بکریاں چلاتا ہوں, اس سے میں جھاڑیوں کے پیچھے کرتا ہوں, اس سے میں ریسٹ کرتا ہوں, اس سے میں اور بھی بڑے کام کرتا ہوں. اب مفسرین کہتے ہیں کہ بات بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بات بتائی کہ موسیٰ سے اللہ نے یہ پوچھا, انہوں نے کہا میں اس سے یہ بھی کرتا ہوں, یہ بھی کرتا ہوں, اور بھی بڑے کام کرتا ہوں. اب قرآن میں تاریخی وہ جملے ہیں جن کا بہت بہت میننگ فل جملے ہیں قرآن, جن کا کوئی مقصد ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ مفسرین میں سے کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں انسان کو اس کنورسیشن کے تھرو کہ اللہ کے لیے انسان کی کوئی بھی بات غیر اہم نہیں, کوئی بھی بات. کیونکہ موسیٰ کس طرح کی باتیں بتا رہی ہیں, اللہ اس سے میں یہ کرتا ہوں, یہ کرتا ہوں, اس سے میں اور بھی بڑے کام کرتا ہوں. اللہ آگے سے مسکرا رہے ہوں گے, دیکھو میرا بندہ مجھے کس طرح سے بتا رہا ہے. تو اللہ کے لیے کوئی بات ہماری غیر اہم نہیں ہے, اور اللہ ہی انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ دیتے ہیں. انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ کیا ہوتا ہے کہ آپ ماہر نفسیات کے پاس جائیں, وہ آپ سے پیسے لیتا ہے, اچھے خاصے سنی جاتا ہے, آگے سے ٹوکتا نہیں ہے. اسے کہتے ہیں انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ. لیکن اس کے وہ پیسے لیتا ہے. آپ جب سارا اسے سنا دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں تو بڑا اچھا بندہ ہے, اس نے تو میری ساری سنی ہے, مجھے ٹوکا نہیں ہے. تو بھائی اللہ تو پیسے بھی نہیں لیتے, آپ اللہ کے سامنے کیوں نہیں باتیں کرتے؟ ایگزیکٹ وہی بات کہ اللہ میری زندگی میں یہ چل رہا ہے, میں تھک گیا ہوں, مجھے ہدایت دیں, میں نہیں جانا چاہتا اس طرف, میں مشکلات میں ہوں, میرے اوپر بہت امتحان آ چکے ہیں, میں بس تھک چکا ہوں. آپ کیوں نہیں اس طرح بتاتے اللہ کو؟ بس یہی ایک فرق ہے کامیاب لوگوں میں اور ناکام لوگوں میں. یہ ایک ہیبٹ ہے. تو اس کا فائدہ کیا ہے جی؟ اللہ سے غم شیئر کرنے کا, اللہ سے بات شیئر کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ سورہ طلاق میں اللہ نے وعدہ کیا, اللہ نے کہا کہ جو کوئی بھی میرا تقویٰ اختیار کرتا ہے, تقویٰ سے مراد ہے کہ مجھے پہچانتا ہے اور میرے پاس آتا ہے اور میرا کہنا مانتا ہے, اللہ اس کے لیے ایک ایسا راستہ نکال دیں گے ہر مشکل سے نکلنے کے لیے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا. اور اس کی تفسیر حدیث میں آتی ہے کہ جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے اللہ اس کو ہر مشکل سے نکال دیتا ہے. پھر اللہ کہتے ہیں کہ اسے ہم ایسی جگہ سے دیں گے رزق کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا. یہ سورہ طلاق میں وعدہ اللہ کا کہ ایک ہم اسے مشکل سے نکال دیں گے, دوسرا ہم اسے ایسی جگہ سے رزق دیں گے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا. ایک واقعہ ہے چھوٹا سا, ڈاکٹر ایان ایک سعودی عرب کے ڈاکٹر ہیں, پاکستانی ڈاکٹر ہیں, بہت بڑے نیورو سرجن. وہ اپنا واقعہ سناتے ہیں, یوٹیوب پہ ویڈیو بھی موجود ہے, دا پاور آف اللہ کے نام سے یوٹیوب پہ. وہ اپنا واقعہ سناتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں ایک بار آپریشن کرنے جا رہا تھا یورپ میں, کسی دوسری کنٹری میں, سعودیہ سے. تو راستے میں اتنی ٹربولینس ہوئی, اتنا طوفان آیا, تھنڈر اسٹارم آیا کہ جہاز جو ہے وہ پارک کرنا پڑا ایئرپورٹ میں, کسی بیچ میں کہیں رکا جہاز, کسی ایئرپورٹ پہ جہاز کو کھڑا کیا ایئرپورٹ پہ. اب میں نے کہا جی کہ میں نے تو وہاں پہنچنا آپریشن کرنے, آپ جو ہے جہاز کو چلائیں. انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو پہنچانے کے لیے دوسروں کو تو خطرے میں نہیں ڈال سکتے نا, آپ ایسا کریں کہ آپ گاڑی پکڑیں, آپ نے جہاں جانا ہے وہ قریب ہی ہے, اتنا دور نہیں ہے, آپ گاڑی پکڑیں, ٹیکسی پکڑیں, اس پہ آپ چلے جائیں. انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. انہوں نے ڈرائیور کو پکڑا, ٹیکسی کو پکڑا, چلنا شروع ہو گیا. راستے میں طوفان مزید تیز ہو گیا اور وہ گاڑی ان کی گھر کے سامنے جا کے رکی, مجبوراً انہیں روکنی پڑی طوفان نے وہ گاڑی. اب اس گھر کے سامنے جا کے رکی, انہوں نے نوک کیا تو ایک بڑھیا باہر نکلی, بہت بڑھاپے میں تھی, جھریاں پڑی تھی اس کے چہرے پہ. انہوں نے کہا جی ہمیں اندر آنے دیں, بہت بارش ہے, بہت طوفان ہے, ہمیں ڈر ہے ہمارا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے, تو ہم ذرا ٹھہریں گے, کھانا شانا کھائیں گے, نماز پڑھیں گے, نکل جائیں گے. اس نے کہا بالکل بسم اللہ آپ آئیے. اب وہ اندر گئے تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک بچہ زمین پہ لیٹا ہوا ہے گدے پہ, اور بڑھیا بار بار جو ہے نا اس کے سر پہ پٹیاں کر رہی ہے اور بڑا پریشان لگ رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کو کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ اس کو نا کوئی دماغ کی بیماری ہے, اور اس کے ماں باپ نہیں ہے, یتیم ہے بچہ, میں اس کی دادی ہوں, تو یہی میرے لیے بھائی سہارا ہے, تو میں اس کا علاج کروانے کے لیے بڑی جگہ گئی ہوں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں, اس کو نا آپ ایک ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں جو ٹاپ نیورو سرجن ہے, اس کے پاس لے کے جائیں, وہ اس کو جو اچھا دیکھے گا. تو کہتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں گئی؟ انہوں نے کہا میں نے بڑی بار کوشش کی, ان سے اپوائنٹمنٹ نہیں ملتی, نہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں, میں کہاں سے لے کے جاؤں. انہوں نے کہا مجھے نام بتائیں, میں بھی ڈاکٹر ہوں, میں اس سے سفارش کروں گا, اتنی اچھی عورت ہے, آپ نے مجھے یہاں رکنے کی جگہ دی. اس نے کہا ڈاکٹر ایان. تو کہتے ہیں میں رونے لگ گیا, ڈاکٹر ایان. وہ رونے لگ گئے اور پھوٹ پڑے. تو بڑھیا نے کہا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں ڈاکٹر ایان. انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں کہ آپ نے اللہ سے دعائیں کی ہوں گی کہ اللہ بچے کا کچھ کریں, تو اللہ مجھے یہاں لے آئیں, اور جس طرح لے کے آئیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے.
یعنی اللہ کی جو فورسز ہیں نا, اللہ کی جو فوجیں ہیں, اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے, لیکن ہم اس سے بالکل غافل ہیں. شیطان نے ہمیں سے غافل کیا, ہم اللہ سے مدد مانگنے کی بجائے ہم دوسروں کے پاس بھاگتے ہیں. تو ایسے بڑے واقعات ہیں, آپ کو سلف کی زندگی سے ایسے بڑے واقعات مل جائیں گے جس میں ثابت ہوا کہ اللہ جب اپنی فوجوں کا استعمال کرتا ہے تو پھر اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام, آپ سوچیں, دشمن کا بچہ, جو دشمن ہے, دشمن کا بچہ, فرعون سارے بچوں کو قتل کروا رہا ہے کہ کس لیے کہ کل کوئی کھڑا ہو کے میرے خلاف نہ نکل پڑے. بنی اسرائیل کے سارے بچے قتل کروا دیے, لیکن اللہ اسی بچے کو اس کے محل میں لا کے پرورش دلوائی جس نے اس کو بڑا ہو کے شکست دے دی. یہ امپاسبل ہے, ہالی ووڈ بھی اس طرح کی مووی نہیں بنا سکتا, اس طرح کا سین کریٹ نہیں کر سکتا, لیکن اللہ نے کیا, اسی بچے کو اس کے محل میں لیا. تو اس لیے اللہ کے لیے کچھ امپاسبل نہیں, یہ بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے. چوتھی ہیبٹ, جی 3 ہیبٹس ہوگی کہ اپنا غم, اپنی بات اللہ سے شیئر کریں. یہ سکسیسفل لوگوں کی ہیبٹ ہے. چوتھی ہیبٹ ہے نیور ایور 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 گیو اپ, کبھی ہمت مت ہاریے. اور کس سے سیکھیے؟ انبیاء سے سیکھیے. سب سے ڈپریسنگ سچویشن, اس سے زیادہ ڈپریسنگ سچویشن نہیں ہو سکتی, اس سے زیادہ مایوسی کی سچویشن نہیں ہو سکتی ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں اندھیرا, پھر سمندر کی گہرائی کا اندھیرا, اور پھر سمندر کے نیچے جو ہے وہ وہاں پہ اندھیرا. کون تھے یہ نبی؟ یونس علیہ السلام. بندہ کہیں کمرے میں بند ہو جائے تو چلو پھٹپھٹاتا رہے گا, کبھی تو کوئی آواز سنے گا نا. کمرے میں جنگل میں ہے, کبھی تو کوئی آئے گا نا, جنگل میں آ کے دروازہ کھولے گا. اب یہ بتائیں مجھے, مچھلی کے پیٹ میں ایک بندہ ہے اور مچھلی سمندر کی گہرائیوں میں, کون آواز سنے گا؟ کوئی سنے گا؟ کوئی سننے والا ہے؟ صرف کون سننے والا ہے؟ اللہ. تو انہوں نے اس مایوسی کی حالت میں کس کو پکارا؟ اللہ. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ میں ظالم ہوں, مجھ سے غلطی ہوئی ہے, تو پاک ہے, تو مجھے معاف کر دے. اب علماء کہتے ہیں کہ جو بندہ اندھیروں کی گہرائیوں میں, جسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوں میں کیا کروں, زندگی کہاں جا رہی ہے, اسے اس کا ورد کرنا چاہیے بہت زیادہ, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لیکن انہوں نے گیو اپ نہیں کیا, مایوس نہیں ہوئے ابلیس کی طرح. ابلیس مایوس ہو گیا, اسی لیے اس کا نام ہے ابلیس, دا ہوپلیس ون. مایوس ہو چکا ہے, ورنہ اصل نام تو اس کا عزیز ہے. ابلیس کا مطلب مایوس ہو چکا ہے. لیکن انبیاء مایوس نہیں ہوتے تھے. کامیاب بندہ کبھی مایوس نہیں ہوتا, چاہے حالات کیسے مرضی ہو. کیوں؟ اسے پتا ہے کہ میں کس کی عبادت کرتا ہوں, جس کے ہاتھ میں ہر چیز ہے. اللہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی پتا بھی نہیں گرتا, اللہ کو پتا ہے. پتے کا اللہ کو پتا ہے کہ پتا کہاں گر رہا ہے, تو آپ کے غم کا اللہ کو نہیں پتا, آپ کی مشکل کا اللہ کو نہیں پتا. کیا خیال ہے؟ پتا ہے نا, اگر پتا کیا ہے, بیجان چیز. اگر پتے کا اللہ کو پتا ہے کہاں گر رہا ہے, تو آپ کے غم, آپ کے آنسوؤں کو بھی اللہ کو پتا ہے. لیکن اگر مدد مانگی جائے تب. تو یہ جی ہماری 4th ہیبٹ. یہ آپ دیکھیں کچھ لوگ جو ہے وہ بالکل تب گیو اپ کر دیتے ہیں جب بالکل کامیابی ان کے قریب ہو, تب وہ گیو اپ کر جاتے ہیں. تو ایسا ہمیں نہیں بننا, ہمیں چلتے رہنا ہے, دوڑتے رہنا ہے, مشکلات کا مقابلہ کرتے رہنا ہے, کھڑے ہونا ہے, چیلنجز کو فیس کرنا ہے. چونٹی اگر کسی راستے سے گزر رہی ہو اور آپ اس کے سامنے اپنی انگلی رکھ دیں, تو وہ آپ کی انگلی اٹھانے کا انتظار نہیں کرے گی, بلکہ اپنا راستہ بدل کر اپنی منزل مقصود کی طرف چل پڑے گی. تو چونٹی سے سیکھنا چاہیے. چاہے اس کے سامنے رکاوٹ آ جائے, وہ اپنے مشن سے نہیں ہٹے گی, اپنے فوکس سے نہیں ہٹے گی, اس نے وہیں جانا ہے. جتنی مرضی رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں, راستہ بدل کے دوسری طرف چلی جائے گی. یہی اسی طرح مسلمان ہوتا ہے.